حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل سے فرماتی ہے یہ سارا واقعہ میرے شوہر کے ساتھ ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ اگلے دن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل سارا واقعہ سنتے ہیں، ساری کیفیت سننے کے بعد کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ اس امت کے نبی ہیں اور نبی اس امت کے ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نبوت کے اظہار اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں ہر اس چیز سے جو برائی کے قبیل سے ہو، گناہ کے قبیل سے، چاہے وہ شرک ہو، بت پرستی ہو یا کوئی اور ایسا گناہ ہو جو انسان کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی نبوت سے پہلے بھی تمام گناہوں سے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تب بھی مکمل رہنمائی اللہ رب العزت نے ان کی فرمائی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بت پرستی سے بیزاری، شرک سے بیزاری، جھوٹ سے بیزاری، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنا اس سے بیزاری اللہ نبی کے مزاج میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پڑھ کر جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ان کی قوم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ستاروں کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی قوم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو چاند کو معبود سمجھتے ہیں، ان کی قوم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سورج کو معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب کی نفی فرمائی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ ستاروں کی پرستش اور بندگی کرتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہ یہ رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غائب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ غائب ہونے والا رب نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر دیکھا کہ چاند نکلا ہوا ہے، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ چاند یہ معبود ہے، یہ پرستش کے قابل ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ چاند چھپ گیا، غائب ہو گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اے میری قوم میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرو۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج نکلا اور اپنی آبوتاب پہ تھا اور جگمگا رہا تھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ ہمارا رب ہے، یہ تو بہت بڑا بھی ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ بھی غائب ہو گیا، چھپ گیا، فرمایا چھپ جانے والا رب نہیں ہو سکتا، رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کی بھی، نبی علیہ السلام کی بھی، جس وقت بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لوگ بطور تبرک کے بتوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، 40 سال تک اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 40 سال کے قریب تھی کہ حضور علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ تنہائی میں جا کر اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام اس قصد سے، اس ارادے سے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی 7 دن، کبھی 10، کبھی 15 اور کبھی کبھی مہینہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے اور وہیں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ گھر سے روٹی اور زیتون کا تیل یہ لے جایا کرتے تھے، روٹی زیتون کے تیل سے لگا کر حضور علیہ السلام کھا لیا کرتے تھے۔ مہینہ بھی حضور علیہ السلام غار حرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔
کیا عبادت کرتے تھے اس بارے میں روایات خاموش ہیں حضور علیہ السلام کیا عبادت کیا کرتے تھے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، دن پیر کا تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، حضور علیہ السلام غار حرا میں تھے۔ حضور اس سے پہلے بھی حضور علیہ السلام جب بھی غار حرا سے آتے، اما خدیجہ سے فرماتے کہ مجھے کوئی آواز دینے والا یہ آواز دیتا ہے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، یا محمد انت رسول رب العالمین، اے محمد آپ اس کائنات کے بنانے والے رب کے رسول ہیں۔ اما خدیجہ سے ہر وقت فرمایا کرتے تھے مجھے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے غار حرا میں میرے دائیں بائیں کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آتا، مجھے روشنی نظر آتی ہے، چمک نظر آتی ہے، گویا کہ زمین سے آسمان کی جانب ایک نور ہے لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آتا۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام فرمائے کہ جو میرے ساتھ ہوتے تھے لیکن مجھے محسوس ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، وہ اسرافیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے انہیں مجھے میرے دل کو اس طرف مائل کرنے کے لیے پہلے ہی میرے ساتھ بھیج دیا تھا، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے تاکہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے مجھے پریشانی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام جس وقت نبوت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے 40 سال کی عمر، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو سچے خواب آتے تھے۔ حضور علیہ السلام رات کو خواب دیکھتے، جس طرح خواب دیکھتے صبح بیائی بھی اسی طرح ہو رہا ہوتا تھا، جو ہوتے ہوئے خواب میں دیکھتے وہ ہوتا ہوا اگلے دن نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا آہستہ آہستہ بدریجن مزاج بنایا۔ آپ علیہ السلام کو جو مشقت والی چیزیں اللہ عطا فرمانے والے تھے، اللہ نے آہستہ آہستہ ان کی تربیت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بعد غار حرا میں آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا نبی اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی پڑھیے، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ ایک روایت میں آیا یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جس وقت غار حرا میں آئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لکھی ہوئی تختی لائے تھے جس پر سورۃ العلق لکھی ہوئی تھی، اور اشارہ کر کے حضور علیہ السلام کہتے تھے اقرأ، اے نبی پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ذالک الکتاب، اللہ فرما رہی ہے وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر گلے ملنے کے انداز میں حضور علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے گویا اپنے سینے سے چمٹایا اور حضور علیہ السلام کو تھوڑا زور سے دبایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس دبانے کی مشقت مجھے محسوس ہو رہی تھی، بہت ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا، اور پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں یہ جواب دیتا تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں مجھے پڑھائیں، اور یہ ایسا تھا جیسے میرے دل پہ لکھ دی گئی ہو، مجھے ازبر یاد ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، مجھ پر سردی کی کیفیت تھی، بہت زیادہ مجھے سردی اور کپکپی تاری تھی، میں سیدھے گھر آتا ہوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرماتا ہوں زملونی زملونی، مجھے کچھ چادر اڑا دو، کوئی چادر مجھے دے دو۔ حضرت خدیجہ میری کیفیت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ مجھ پر سے پسینے بھی بہ رہے ہیں، کپکپی بھی ہے اور سردی بھی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑائی، لحاف اڑایا، مجھ سے پوچھا بات کیا ہے، میں نے سارا واقعہ بتایا کہ جو میں تمہیں کہتا تھا مجھے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، جس کی آواز آتی تھی آج وہ میرے سامنے تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس بوجھ سے کہیں میری جان چلی نہ جائے۔ وحی کا بوجھ روایات میں آتا ہے، وحی کا اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا، اگر حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوتے اس وقت وحی کی کوئی آیت نازل ہوتی، اونٹنی بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ حضرت زید فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اور میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کہ حضور کی ران مبارک میرے پیر پر تھی،
حضور پر جب وحی کی کیفیت ہوئی، حضور کے چہرے سے موتی کی طرح پسینہ بہ رہا تھا، موتی کی طرح پسینے کے قطرے بہ رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کا پیر میرے پیر پر تھا، مجھے اس بوجھ سے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا پیر چور چور ہو جائے۔ وہی کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے سب سے پہلی وہی حضور علیہ السلام پر آئی، اس بوجھ کی وجہ سے حضور کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں میری جان نکل نہ جائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اے محمد آپ پریشان نہ ہو، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مسکینوں کے ماوا اور ملجا ہیں، آپ جو لوگ مقروض ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ اے محمد آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ آرام کریں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ روایات میں آتا ہے اسی وقت اللہ کے نبی پر ایمان لا چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، جو کتاب کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل سے فرماتی ہے، یہ سارا واقعہ میرے شوہر کے ساتھ ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ اگلے دن حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل سارا واقعہ سنتے ہیں، ساری کیفیت سننے کے بعد کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کو بشارت ہو، آپ کو خوشخبری ہو، آپ اس امت کے نبی ہیں اور نبی اس امت کے ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جس وقت آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی مجھے نہیں لگتا اس وقت تک میں زندہ ہوں گا۔ اگر میں زندہ ہوا، آپ کی قوم نے آپ پر ظلم کیا یا آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حضور علیہ السلام بطور تعجب کے ورقہ بن نوفل سے پوچھتے کیا میری قوم مجھے میرے گھر سے نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے جب انہوں نے حق کی دعوت دی، حق کی دعوت دینے پر ان کی قوم ان کی مخالفت کی ان کی قوم نے، اور حتیٰ کہ ان کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور یہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ اب حضور علیہ السلام کو شوق ہو رہا ہے کہ وحی آ جائے، لیکن وحی کئی دن تک نہیں آئی، اور اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی وحی کے لیے مکمل تیار ہو جائیں۔ جب بھی حضور علیہ السلام غار حرا میں جاتے، آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل کی آواز آتی، یا رسول اللہ انک حق، اے اللہ کے رسول آپ حق پر ہیں، انک لصادق، آپ سچے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آتی، حضور علیہ السلام میں کئی بار میرے دل میں داعی ہے کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دو، وہ ناموس و فرشتہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ جب بھی میں اس ارادے سے پہاڑ پر جاتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مجھے آواز آتی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد کئی عرصے بعد، کافی دنوں کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی اور اس میں مجھے تبلیغ کا حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ اپنی قوم کو ڈرائیے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے آہستہ آہستہ خفیہ طور پر دعوت دینی شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی بات چیت کے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کے ہمراہ نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ ابھی عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 8 سال کی تھی۔ حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھے یہ دین دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں بھی اس دین کی دعوت دیتا ہوں، قبول کر لو۔
حضرت علی فرماتے یہ بات تو میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں، میں اپنے ابو سے مشورہ کر کے اپنے والد سے صبح آپ کو بتاؤں گا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اے علی، قبول کرنا ہو کرو، نہ کرنا ہو نہ کرو، ابھی اظہار نہیں کرنا، ابھی اظہار کا وقت نہیں ہے، ابھی اخفا دعوت ہے، ابھی اظہار کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ حضرت علی فرماتے میں پوری رات سوچتا رہا کیا کروں۔ صبح میرے دل میں ایمان بیٹھ چکا تھا، صبح میں حضور علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے ہی انہوں نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، بت پرستی سے علی رضی اللہ عنہ بھی بیزار تھے کہ مجھے ان چیزوں کی پرستش اور عبادت بندگی سمجھ نہیں آتی، جو پیدا کرنے والا ہے ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو شروع کے جو افراد حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔